نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى سورہ عبسہ کا معنی تیوری چڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا صحابی رسول آئے تھے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے، اور آپ اس وقت کچھ سردار آئے ہوئے تھے قریش کے، وہ آپ کو کہتے تھے کہ الگ سے ہمیں کوئی وقت دیں اور ہمیں الگ تبلیغ کریں، ہم ان کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ اس مجلس میں ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، ہمارے لیے الگ ٹائم دیں۔ تو آپ ان سے باتوں میں مشغول تھے، اور اس صحابی کو پتہ نہیں تھا آ کر آپ کو بلایا یا پکڑا ہوگا۔ آپ نے دیکھا اچانک کہ میں ادھر مصروف ہوں اور یہ، تو آپ کو غصہ آیا اور آپ کے ماتھے پہ تیوری آ گئی اور آپ نے پھر منہ موڑ لیا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آئی ادا کہ وہ جو کافر ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، نخرے کر رہے ہیں، اپنی منمانیاں چاہتے ہیں، الگ سے مجلس چاہتے ہیں، ان کے تو آپ ان کے لیے تو وقت نکال رہے ہیں۔ یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا کہ آپ کو دنیا کی کوئی لالچ تھی، وہ بھی دین کی لالچ تھی کہ شاید ان کے لیے الگ ٹائم دینے سے، ان کو کوئی پروٹوکول دینے سے یہ آ جائیں۔ لیکن اس نابینا صحابی کو یہ انداز دکھانا اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں انداز سمجھانے کا ہے اور محبت کا بھی ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تیوری چڑھائی، یہ نہیں کہا آپ نے تیوری چڑھائی، کیا کہا اس نے تیوری چڑھائی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی انداز ہے سمجھانے کا۔ کسی کو سمجھانا ہو تو اس کو یہ نہ کہے کہ تو نے ایسے کیا ہے، بلکہ کیا کہیں کہ یہ غلطی ایسے ہوئی ہے، جس نے کی ہوگی اس کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے تیوری چڑھائی، وتولی، اور اس نے منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس نابینا آ گیا، اس کے پاس، آپ کے پاس نہیں، کیا کہا اس کے پاس۔ یہ انداز ہے، اور اس میں محبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہا بلکہ غیب کا صیغہ بیان کر کے آپ سے بات کی گئی ہے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، اب جو سمجھانے کی بات ہے پھر یدریک، پھر مخاطب کا صیغہ آ گیا، وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکی، شاید کہ وہ پاک ہو جائے، او یذکر، کہ جو آ رہا ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکر، اور فائدہ دے اسے نصیحت، اما من استغنی، رہا وہ بندہ استغنی جو بے پرواہ ہو گیا، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، یا اس کے لیے زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نصیحت حاصل نہ کرے، وہ نہیں مانیں گے تو اس کا گناہ آپ پر نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ بندہ جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ جو ڈرنے والا ہے، جو خود آنے والا ہے، اس سے آپ بے رخی کرتے ہیں، اور جو نہیں آتا اس کی آپ طلب رکھتے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، بس جو بندہ چاہے اسے یاد کر لے، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن، مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا پاکیزہ ہے، بایدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو معزز ہیں اور نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل ہو جائے انسان کس قدر ناشکر ہے، کتنی ناشکری کرتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس نے اندازہ لگایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور اسے قبر دی، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، لما یقض ما امرہ، نہیں اس نے پورا کیا جو اس کو حکم دیا گیا، جو اس کو اللہ نے حکم دیا وہ اس نے پورا نہیں کیا، یہ حکم پورا نہ کرنا ہی ناشکری ہے۔ فلینظر الانسان، بس چاہیے کہ دیکھے انسان الی طعامی، اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے، کتنی مخلوق اللہ کی لگی ہے وہ لقمہ کھانے کا جو ہمارے منہ میں آیا ہے، پیچھے کتنی زیادہ اللہ کی مخلوق اس کو بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک کسان نے دانے اٹھائے تھے، زمین میں ڈالے تھے، کسی اور نے اوپر آ کر ہل چلائے تھے، پھر کسی نے پانی لگایا تھا، محنت کی تھی، اس میں کھاد بیج ڈالا تھا، اور پھر کئی دن تک وہ
گرمی میں سردی میں. اب گندم اگ رہی ہے نا، کتنی سردی ہوتی ہے اور پانی لگاتے ہیں، کتنی محنت کی اس نے، کہاں سے پھر اس کو کاٹا، پھر کسی نے اس کو اس میں تھریشر میں ڈال کر اس کے دانے نکالے، پھر وہ لے کے آئے، پھر کہاں سے کہاں پہنچی، پھر چکی پر گئی، پھر اس کو پیسا گیا، پیسنے والا کوئی اور تھا، لے کے آنے والا کوئی اور تھا، پھر کسی نے گوندا اس کو، کسی نے اس کو گوند کر پھر اس کو پکایا. پک کر جب آپ کے سامنے آئی، آپ نے کیا کہا؟ یہ جلی ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا وہ نمک نہیں ڈلا ہوا ہے اس میں، یہ اب سوکھ گئی ہے، یہ اب ٹھنڈی ہو گئی ہے. نخرے ہوتے ہیں نا ہمارے، اب یہ ایسے ہو گیا، اب ویسے ہو گیا، کھانے میں عیب نہیں نکالتے. اس کو دیکھ کر کبھی اس نیت سے ہم نے دیکھا ہے کتنی اللہ کی مخلوق، یہ سورج ہی نہ نکلے. ابھی ہم تو کہتے ہیں نا سردی بنی ہوئی ہے، 2-3 دن سے دھوپ نہیں نکلی، یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. بارش کا آنا اور دھوپ نہ نکلنا، موسم ٹھنڈا رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ گندم کا جو پودا ہے وہ تنا آور ہوتا ہے. اگر دھوپ نکلنا شروع ہو جائے تیز تیز تو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں وہ تو جل جائیں گے. یا گندم جب بن رہی ہو اس میں باریک سے دانے آ جاتے ہیں تو فوراً زیادہ دھوپ نکلے تو دانے چھوٹے رہ جاتے ہیں، وہ موٹے نہیں ہوتے. تو یہ موسموں کی تبدیلی، سورج کی دھوپ، یہ سارے مل کر اس کو بنانے کے لیے اللہ کی مخلوق کام کر رہی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، دیکھنا چاہیے انسان کو، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، کہ کتنی اللہ نے مخلوق اس کے پیچھے رکھی. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسانا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. بیج تو زمین کے اندر چلا گیا نا، زمین کو پھاڑ کر اس سے کیسے نکالا پھر دانے کو. کوئی بھی خوراک ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں، تو وہ سب اسی طرح زمین سے نکل رہی ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس سے اناج، وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا، اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا، اور زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے گھنے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل، فاکہتاً پھل میوے، وَأَبًّا، اور چارہ بھی نکالا. یہ سرسوں کا ساگ کھاتے ہو نا، حقیقت میں تو چارہ ہی ہے نا، گھاس ہے. جانور کھائیں تو گھاس ہے، ہم پکا کے کھا لیں تو وہ ہماری بڑی زبردست ڈش ہے، تو کھاتے ہیں نا. تو کس نے بنایا اس کو؟ کھانے کے وقت ذرا غور بھی کریں کہ کیسے کیسے اللہ نے اگایا ہے ہمارے لیے. اگر انسان صرف اپنے کھانے پر ہی غور کریں تو وہ کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرے. ایک دن نہ ملے نا، اگلے دن طبیعت صاف ہو جائے گی. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھل اور چارہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، فائدہ ہے تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی بہرا کر دینے والی قیامت. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے. ان سب کو دیکھ کر بھاگے گا، کیوں؟ کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ لے لیں، مجھ سے کچھ مانگ نہ لیں، بھاگ جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر ایک کے لیے، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن، ایسی کیفیت ہوگی، یغنی، جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، کہ اس کو کسی کا ہوش بھی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے دن سارے انسان ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، حفاتن عراتن غرلا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ شرم و حیا کی پیک کر اماں جان کہنے لگیں، اللہ کے پیغمبر، عورتیں تو پھر شرم کے مارے ڈوب مریں گی کہ ننگی اور مرد ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس وقت کسی کو کسی دوسرے کے عیب کی طرف، کسی دوسرے کے جسم کی طرف دیکھنے کی حالت ہی نہیں ہوگی، ذہن بھی نہیں جائے گا ادھر. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس کو اپنی کیفیت ایسی ہوگی، اپنی پڑی ہوگی کہ آج میرا کیا بنتا ہے. اتنی گرمی، اتنی شدت، اتنی زیادہ ہولناکی ہوگی. پیچھے پڑا ہے نا ہم، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو دیکھو گے ایسے لگے گا کہ جیسے نشہ پیا ہوا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حقیقت میں نشہ نہیں پیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے، خوش و خرم ہوں گے. یہ دو لفظ ہیں، ضاحکۃ، ہنسنا، بظاہر دیکھنے میں بھی ہنس رہے ہوں گے. مستبشر، اندر سے بھی خوش ہوں گے. کچھ ہوتے ہیں نا، اوپر سے مسکرا رہے ہیں، اندر سے غمگین ہے. کہتے ہیں یہ مسکراہٹ غم چھپانے کا ہنر ہے. یہ مسکراہٹ، وہ صرف مسکرانا غم چھپانے کے لیے نہیں ہوگا، اندر سے بھی خوش، باہر سے بھی خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کئی چہرے اس دن ان پر گرد و غبار ہوگی. ترہقھا قطرہ، ڈھانپے گی ان کو سیاہی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ
کافر، نہ شکرے اللہ کے نافرمان، فجرہ اور فاجر گناہ گار ہوں گے۔